امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا۔ بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے۔ ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا، تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ، تو پھر باچی جانا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔ تو بھائی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات، ہمارے گھروں میں ہماری گفتگو میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا، ناراض نہ ہونا، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، مایوسی۔ میں انتظار میں ہوں، میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آ کے کہے میں بڑا راضی ہوں، بتائے اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے۔ میں انتظار میں ہوں، اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا، جو ملا اس نے یہی کہا پریشان بڑا ہوں دعا کر دیں، بڑی اذیت ہے، سب سے زیادہ میں ہی تنگ ہوں، کچھ کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ دیں، کوئی ملے نا یار، کوئی ملے، کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی۔ اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے، تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے، اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں، اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے، اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا، شاید کہیں میسر آئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے، لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے، ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابع دار ہر لحاظ سے اچھے ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ایسا کسی کو اللہ نے عطا، تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں، شکر کریں۔ بس جہاں بیٹھیں گے جملے ٹوٹیں گے، جہاں بیٹھیں گے پریشانی۔ مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں، یعنی ابا جی نے بھی ظلم ہی کیا ساری زندگی، اماں نے بھی ظلم ہی کیا، استاد بھی سارے غلط مل گئے، اور ہر بندہ ہی انہیں، اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمان ہی مل گئی۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا ویسے۔ بہرحال چلو اگر تو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ سانحہ ایسا ہو گیا ہو، اللہ کی رحمت کی بات کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا۔ یہاں تک لکھا امام صفوری نے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کے لیے دوزخ کا حکم دے گا، بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہے ہیں، بندہ جا رہا ہے دوزخ کی طرف، فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھنا ذرا، وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ چلو آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی، انتے سی لیکچر دینے نا اپنے بچیاں نو، اور بڑا 1.5 گھنٹے کا، بچے ناراض نہ ہو جائے، جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں۔ اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے
نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ. تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں, کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے, پھر فرشتے, ذرا نظارہ دیکھنا, دوزخ کو لے جا رہے ہیں, پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے, دوزخ کا دروازہ آ گیا, پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ, رحمت دا دریا الہی, بلاؤ اسے واپس. واپس آیا, اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا؟ ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے, کیا دیکھ رہا تھا؟ تو رو پڑا, عرض کرنے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تو بڑا ہی کریم ہے, اللہ میرا ایمان تھا تو بڑا رحیم ہے, اللہ میرا ذہن تھا تو معاف کرنے والا ہے. جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تو جہنم میں جائے گا, پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے, اللہ نے معافی دے دینی ہے, بخشا جاؤں گا. پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے, میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی, یا اللہ دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی, اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی. اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ, تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے, تیرا ایمان جیت گیا ہے, تیرے اندر کی روحانیت کامیاب ہو گئی. بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں. تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہو. عرض کی یا اللہ اب اس کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے, جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو. تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں, صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لیے ذکر کرنا, وہ منع ہے, ڈینگے نہیں مارنی, بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لب و لہجے, تشکر کے لب و لہجے. ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں, ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہماری باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں, اس کو نکال دیں. جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت, فضل اور کرم کے بادل ہی برسائے گا.